ایک میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا روایات، میں ان سے گزارش کروں گا، دستخط کا ابھی فرما رہے تھے حافظ صاحب کہ بائیو میٹرک سسٹم اسی لیے لے کر آئے کہ کوئی فیک ڈاکومنٹس نہ دے یا کسی کے دستخط نہ کر سکے. تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انٹرم بیل کے لیے بندہ خود پیش ہوتا ہے اور بائیو میٹرک آج تک اس کے بغیر ہماری تو بیل جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوئی، مگر عمران خان کی کیوں ہو گئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیں اور ساتھ میں میری طرف سے یہ بھی ایڈ کریں، اس کا بھی جواب دیں کہ اگر بائیو میٹرک سسٹم موجود ہے تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے فیک سگنیچر کے ساتھ جو پٹیشن ہے ایڈمٹ کیسے ہو گئی اور لگ بھی گئی، سماعت بھی شروع ہو گئی؟ نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں یہ سسٹم ابھی جاری کیا جا رہا ہے، اس طرح یہ نہیں ہے. اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں اس کا استعمال نہیں ہو رہا جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. نہیں، لیکن میں نے دیکھا یہ تھوڑے دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک دوپہر کے وقت درخواست لگی، اسی وقت فکس ہوئی اور اسی وقت فیصلہ بھی ہو گیا بغیر بائیو میٹرک کے. کہ وہاں بائیو میٹرک کا آپ کا جو سوال بائیو میٹرک کے حوالے سے تھا، وہاں تو بہت وہ تاکید سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہاں لاہور میں اس طرح لیکن عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا. جی حافظ صاحب، میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ کیا انتظامی معاملات ہیں، لیکن عمومی طور پہ لاہور میں معاملہ ابھی اس نہج تک نہیں پہنچا، اس طرح سختی سے نہیں کام کیا جا رہا جیسا کہ اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے. جی یہ جو سوال انہوں نے کیا اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ میر صاحب میں اس کو تھوڑا سا اور کینوس کے اندر لے کے جاؤں گا کہ کیا پاکستان کے اندر یہ ایف آئی آرز جو ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان کا پورا پولیس کا جو نظام ہے وہ مینیپولیٹڈ ہے. ہر جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے لوگ جو ہیں اس پولیس کی پاور کو ایکسرسائز کر کے غلط ایف آئی آرز درج کرتے ہیں. صرف پولیس نہیں، ایف آئی اے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایف آئی اے صحافیوں کے پیچھے لگی ہوتی تھی، اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ایف آئی اے صحافیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. صاحب یہی ہے کہ جس طرح انگریز کے دور کے اندر جو تھانے دار کو ریاست کہتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ فلاں غدار ہے یا فلاں اس اسٹیٹ کی بغاوت کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کر دیں، وہی پریکٹس جو ہے وہ آج چلی آ رہی. اب ان سارے کیسز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں موجود ہی نہیں ہوتا اور ایف آئی آر اس کے خلاف درج ہو جاتی. اور جیسے یہ جس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ سنجانی تھانہ سنجانی ہے، انسیڈنٹ کہیں اور ہے، پروٹیکٹیو بیل کہیں اور ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ اس ایف آئی آر کے کنٹینٹ کے مطابق ہم سیکشنز لگائیں. ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو خراب کرنے کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو ہے وہ دفعہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی بیل نہ ہو اور اس کو کریں. پھر ہم یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے 124A جی، اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا ہی نہیں اس چیز کے اندر. اچھا میں نے اس کو ری اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. چلتے ایک بات بتانی ہے کہ جو صدر عارف نے 9 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیا، تو 9 اپریل جو ہے یہ 9 اپریل یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بڑی اہم ہے. 9 اپریل 1977 کو لاہور میں قومی اتحاد کے جلوس پہ پولیس نے فائرنگ کی تھی اور اس وقت پاکستان آرمی کے 2 بریگیڈیئرز نے اس جلوس پہ فائرنگ سے انکار کر دیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے 9 اپریل 1977 کا. 9 اپریل 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف عدالت میں ریفرنس دائر کیا تھا، اور آج صدر عارف علوی صاحب نے 9 اپریل 2023 کو پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو تینوں ہی انتہائی متنازع واقعات ہیں، لیکن ایک بات میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپریل 2023 میں پاکستان کے آئین کی تشکیل اور منظوری کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں. تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کے آئین کی 50ویں سالگرہ پہ اس آئین کو تماشا مت بنائیں، ورنہ دنیا میں آپ سب لوگ تماشا بن جائیں گے.